سلیم بھائی، بہت اہم سوال ہے شعبہ نعت کے حوالے سے۔ میں یقیناً اللہ رب العزت کے اس فرمان کے مطابق کہ لولاک لما خلقت الافلاق، کہ اللہ رب العزت سب سے اولین وصاف رسول ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت، اور میں یوں کہوں کہ یہ پوری کائنات نعت کے حصار و شمار میں ہے، یعنی حضور کی ثنا توصیف روز ازل سے جاری ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اعظام رسول کو بھیجے، اور ہر نبی رسول نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی، اور فرمایا کہ ایک رسول ایسا آئے گا جو بشیر و نذیر ہوگا، ایک رسول ایسا، نبی ایسا آئے گا جو صادق اور امین ہوگا، ایک نبی ایسا آئے گا جو خاتم النبیین ہوگا۔ تو یہ سارے توصیف و ثنا کے پیرائے، لیکن اللہ رب العزت نے نعت کو ایسی وسعت عطا کی کہ حضور کی ولادت سے پہلے جو شعری گرفت میں جو پہلی نعت لکھی گئی، حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے طبہ نمیری نے حضور کی نعت رقم کی۔ تو یہ ایک ایسی تاریخ ہے نعت کی۔ اور پھر حضور کے دور میں آپ یہ دیکھیے کہ حضرت حضور کے چچا ابو طالب نے حضور کی نعت رقم کی۔ اس کے بعد وہ ساتیں وہ گھڑیاں جو دیکھا تمام ہی صحابہ کرام نے اور دنیا اسلام نے دیکھا کہ مدینے میں جیسا پروگرام آج کا ہے کہ مدینے کے شہر میں بنو نجار کی بچیوں نے حضور کا استقبال اس انداز میں کیا کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تو آج کے اس پروگرام کی نسبت سے وہ لمحہ، وہ ساتیں ہیں جو حضور کی آمد پر استقبال کے طور پر مدینے کے بچیوں نے، مدینہ نجار کی بچیوں نے کیا، تو میں سمجھتا ہوں دنیا نعت کی تاریخ کا یہ ایک سنہرا باب ہے۔ پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت کے نعت گو تھے۔ حضور اصل اس دور ایسا دور تھا کہ وہ بڑے وہ جو کفار تھے دین اسلام پر، حضور پر ایسی شعری انداز میں وہ آوازیں کستے تھے، تو حضور نے کہا کون ہے جو دین اسلام کی اس طور پر مدد کرے؟ تو نعت دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں اولین ایسی خدمات انجام دیے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور درخواست کی حضور سے کہ حضور میں ان کا جواب دوں گا۔ تو حضور نے پوچھا کہ تم کیسے، تم بھی انہی کے قبیلے سے ہو؟ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس طرح جواب دوں گا جیسے آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے، اور حضور کی ثنا و توصیف دین کی ترویج و اشاعت میں میری یہ نعت یقیناً کارگر ہوگی، اور یقین آج یہ وہ دن ہے کہ ہم سب پیرو حسان ہیں اور حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ ایک اور اہم بات، میں کیونکہ وقت کم ہے میں جلدی باتوں کو سمیٹ رہا ہوں، کہ نہ صرف ہم یہ صرف جانتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ دربار رسالت کے نعت گو تھے، میں عرض کروں کہ آپ کو ہدیہ کروں کہ کم و بیش 200 سے زائد اصحاب کبار نے حضور کی نعت رقم کی ہے، وہ تاریخ کا حصہ اور کتاب میں موجود ہے، اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایسی تاریخ ہے نعت کی کہ حضور کی ابتدائی دور میں حضور کی نعتیں کتنے جامعیت کے ساتھ لکھی گئی اور پڑھی گئی، اور الحمدللہ وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے دور بدور پاکستان کے قیام تک۔ الحمدللہ جس طور پر شعراء کرام نے نعتیں کہی ہیں، یہ یقیناً نعت کی وسعت، نعت کی عظمت ہے، اور نعت حضور کی اوصاف حمیدہ کو جاننے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اچھا، شعر نعت کے حوالے سے اگر میں آپ سے گفتگو کروں کہ ان کا کیا کردار ہے جو شعر نعت؟ یقیناً بغیر نعت کا معاملہ یہ ہے کہ نعت ایک عطا بھی ہے، بغیر اذن کے اللہ رب العزت اور حضور کی اذن کے نعت نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی علم کی بنیاد پر نعت لکھنا چاہے تو وہ نعت نہیں لکھ سکتا، جب تک صمیم قلب سے حضور کے اپنے دامن کو پھیلاتا ہے تو یہ نعتیں اس کے دامن میں آتی ہیں۔ اور اولین نعت گو شعراء ہیں جن کے دامن میں یہ نعت آتی ہے، پھر ثناخواں اس کو پھر پڑھتے ہیں محفل میں، اور نعت اس کا حصہ بنتی ہے محفل کی۔ تو یقیناً شعراء کرام نے بھی ہمارے پاکستان قیام کے بعد بہت ہی وقیع انداز میں نعتیں کہیں۔ اولین ہمارے شعراء کرام میں جنہوں نے نعت کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کیا، حضرت ادیب رائے پوری، الحاج قمر الدین انجم صاحب، اور دیگر ہمارے حفیظ طائب ہیں، اقبال عظیم صاحب، سکندر لکھنوی، بہزاد لکھنوی۔ تو یہ وہ شعراء ہیں جنہوں نے نعت کی اولین بنیادیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پاکستان قیام سے پہلے ان کی نعتیں آج بھی لمحہ گونج اس کی موجود ہے۔ تو کس کا نام لوں؟ یقیناً نعت کی تاریخ بہت وسعت